اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین حدیث نے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 300 اور 299 نمبر پر اعتراض کیا ہے۔ اسلام کے مجرم کتاب ہے، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر شبیر احمد نے اسلام کے مجرم کتاب لکھ کے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا ہے، تو آج بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 300 اور 299 پر اعتراض کیا ہے۔ جو انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور اس سے مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ٹب میں نہاتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں مجھ سے اختلاط فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حوالہ دیا ہے صحیح البخاری کتاب الحیض صفحہ نمبر 97 نمبر پر حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کر اس طرح انہوں نے ترجمہ کرنے کا اصل میں مقصد یہ ہے، پہلا اعتراض ایک ٹب میں نہانے کا، حالانکہ یہ بات بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ ایک ٹب میں، یہ تو ثابت ہے حدیث سے کہ ایک ٹب سے پانی لیتے تھے، نہ تو یہ ثابت ہے کہ ایک ٹب میں داخل ہو کے نہاتے تھے۔ تو ان کا ایسا ترجمہ کرنا، لوگوں کو مشہور کرنا، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بیہودہ باتیں ہیں، تو کوئی بھی اس طرح باتیں اپنی نہیں بتاتا، تو لہذا یہ باتیں بیان کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہذا اس حدیث کا رد کیا جائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات ایک ٹب میں نہاتے، ایسی باتیں باہر بتانا یہ اچھی نہیں ہے، تو لہذا اس حدیث کا کیا کیا جائے، رد کیا جائے۔ یہ ہے اعتراض، یہ ترجمہ کرنے کا مقصد۔ دوسرا ان کا دوسرے حصے میں جو انہوں نے اعتراض پیش کیا ہے کہ یہ اس وقت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں بھی اختلاط کرتے تھے، حالت حیض میں بھی اختلاط کرتے تھے، یعنی کہ مباشرت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ترجمہ کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حالت حیض میں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو حدیث قرآن کے خلاف آ گئی۔ حدیث میں تو یہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں سیدہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں جو لفظ مباشرت استعمال ہوا ہے اس کا مطلب جماع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب میاں بیوی کا ایک بستر میں لیٹنا ہے، نہ کہ قرآن مجید کے بالکل۔ اگر ہم صحیح بخاری میں روایت پڑھیں تو جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی نہیں ثابت، اور جن الفاظ سے وہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مطلب بھی نہیں ثابت ہوتے۔ اور امام بخاری رحمہ الباری نے صحیح البخاری کتاب ہے کہ باب نمبر 5 میں باب مباشرت الحائض، حیضہ کے ساتھ مباشرت کرنے کا بیان، تو اس پر یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَاعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، تو امام بخاری نے قرآن کی آیت کے خلاف باب باندھا ہے، قرآن کی آیت کے خلاف باب باندھا ہے۔ اور حدیثیں سنو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، جس حدیث پر اعتراض ہے، قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، سیدہ عائشہ سے مروی ہے، قال وہ کہتی ہیں کنت میں اغتسل میں غسل کرتی، انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک ہی برتن سے۔ تو کتنا ترجمہ غلط ہوا، اس نے کہا ایک ٹب میں، ایک ٹب کے اندر داخل ہو کر غسل کرنا اور بات ہے، اور ایک ٹب سے پانی لے کر غسل کرنا یہ اور بات ہے۔ اصل اس حدیث کا مذاق اڑانے کے بعد اس کا رد کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر کلانا جنوبن، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم اس وقت جنبی حالت میں ہوا کرتی تھی، تو یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 300 ہے۔ اور اسی طرح یہ جو مباشرت ہے، میں نے کہا یہاں مباشرت کا مطلب جماع نہیں ہے،
میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا مراد نہیں ہے، یہاں ساتھ لیٹنا مراد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر اعتراض کیا گیا ہے، ان کے باب پر اعتراض کیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسی باب میں وہ روایات بھی بیان کی ہے جس کی مباشرت کی مکمل طور پر وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح مباشرت کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 302 ہے، اگر اس کو وہ روایت کرتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها امرها ان تتذر فی فور حیضتها۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ آپ اپنا گوٹ باندھ لیں، تو پھر مباشرت کرتے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں مباشرت بمانا ساتھ لیٹنا ہے، نہ کہ مباشرت بمانا جمع کرنا ہے، کیونکہ جمع اگر حدیث سے آ گیا تو قرآن کے خلاف ہے، تو لہذا حدیث میں اور باب میں آپس میں مطابقت بھی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مباشرت جو ہے، لفظ مباشرت جماع پر بھی اگرچہ بولا جاتا ہے لیکن یہاں وہ مباشرت مراد نہیں ہے جو کہ صاحب نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 303 میں بھی یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر پورے باب کو سامنے رکھ کے مطالعہ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، یہ حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 688 ہے، اور امام ابو داود نے صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ابو داود سے روایات پیش کرتے ہیں بعض منکرین حدیث۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں اگر بخاری پر اعتراض ہے تو ابو داود میں بھی 77 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ حدیث نمبر 234 پر، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں من انائن واحدن کا مطلب ایک ٹب سے پانی لینا ہے، نہ کہ ایک ٹب میں داخل ہو کے غسل کرنا ہے۔ اور اسی طرح لفظ مباشرت کا جو مطلب اور مفہوم ساتھ لیٹنا ہے، نہ کہ جمع کرنا ہے۔ اور دوسری صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ ہے من انائن بینی و بینہ، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک برتن ہوتا تھا، ایک طرف سیدہ عائشہ ہوتی، ازواج مطہرات میں سے کوئی ہوتی، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، درمیان میں برتن ہوتا۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 اور 723 میں بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ من انائن واحدن کا مطلب یہ ہے کہ ٹب سے پانی لینا مراد ہے، نہ کہ ٹب میں داخل ہو کر غسل کرنا اور حدیث کا مذاق اڑا کے حدیث کا رد کرنا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کی وضاحت کی ہے، اس مباشرت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 644 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 694 پر وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں اصنعوا کل شیء الا الجماع، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے علاوہ باقی تمام کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی خود اپنی حدیث میں نفی کی ہے، تو پھر ثابت ہوا کہ حدیث بالکل قرآن کے الٹ نہیں ہے، حدیث قرآن مجید کے مطابق ہے۔ جو مباشرت کا معنی جماع کرتا ہے اس کا یہ معنی بیان کرنا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معنی درست نہیں ہے، تو لہذا حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری کے علاوہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کتاب الام میں بیان کی ہے، پہلی جلد کے صفحہ 8 پر، اور مسند احمد کی 6 جلد صفحہ 37 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر اعتراض کریں گے تو اکثر محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اگر امام بخاری کو سمجھ نہیں آئی تو پہلوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بعد والوں نے بیان کیا ہے،
پہلوں پر بھی اعتراض آئے گا، بعد والوں پر بھی اعتراض آئے گا، تو لہذا پھر ہم کن سے حدیث لیں گے؟ اگر امام احمد بن حنبل جیسے اور ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جیسے اگر یہ غلط روایات لکھتے ہیں پھر ہم حدیث کن سے لیں گے؟ تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا معنی جو انہوں نے دونوں معنی بیان کیے ہیں، یہ دونوں ہم نے حدیث سے ثابت کر دیے کہ معنی دونوں غلط ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی دوسرے نمبر پر جو حدیث جس پر اعتراض کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5080 ہے، تو اس پر بھی بہت بڑا اعتراض کیا گیا ہے۔ اچھا، اس پر اعتراض یہ ہے مختصراً، اس پر اعتراض یہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو سرزنش کی کہ تم نے شوہر دیدہ عورت سے نکاح کیوں کیا ہے، کنواری سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آقا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے، صحابہ کی نبی سے اتنی محبت تھی، کبھی بھی آپ نے ان کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں کہے، تو یہ حدیث میں یہ ایسے الفاظ آ رہے ہیں، ثابت ہوا کہ اس کو رد کیا جائے تاکہ صحابہ کے بارے میں نبی کی نفرت کے الفاظ یہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بخاری میں حدیث نمبر 5080 ہے۔ اگر بخاری کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرزنش کے الفاظ بالکل نہیں کہے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 3637 حدیث نمبر پر اس کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5080 کے ساتھ 443 نمبر پر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، تو آپ نے پھر کہا کہ تو کنواری سے شادی کرتا تو وہ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتی، میاں بیوی جیسا، اور تو اس کے ساتھ کرتا۔ تو پھر صحابی رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ میری نوجوان بہنیں ہیں، میں نے اس لیے شادی شدہ سے شادی کی ہے کہ وہ اچھی طرح تربیت کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبتا کہا ہے۔ اگر آپ نے لڑائی کی ہے صحابی کے ساتھ جس طرح کہ یہ کہنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی اس کی بات صحابی کی سن کے اسبتا نہ کہتے۔ تو یہ اسبتا کے الفاظ جو ہیں یہ مسند احمد کی تیسری جلد صفحہ 308 پر، اور مسند حمیدی کی صفحہ نمبر 237 پر، اور اسی طرح صحیح بخاری 4052 نمبر پر حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نبی کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت تھی، آپ بڑے پیار سے صحابہ کرام سے تکلم کرتے تھے، نہ کہ لڑائی کے طور پر سرزنش کی ہے۔ یہ الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اور لغات سعیدی کے صفحہ نمبر 410 پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ سرزنش کا مطلب ملامت ہے، جھڑکنا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو حدیث پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو ملامت نہیں کی، نہ جھڑکے ہیں۔ تو سرزنش کا دوسرا معنی زجر و توبیخ ہے، جس طرح کہ المعجم اردو عربی میں جو کتاب ہے اس کے صفحہ 424 ہے، انہوں نے کہا اس کا معنی لڑائی کرنا ہے، لڑنا ہے۔ سرزنش کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح زجر و توبیخ کرنا ہے۔ تو حدیث میں یہ زجر و توبیخ کے الفاظ بالکل نہیں ہیں، اور جو انہوں نے سرزنش کا لفظ کا ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ حدیث برحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔